نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد يا ايها الذين آمنوا لا ما لكم اذ قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم الى الارض ارديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیات کریمہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ یہ بالکل جیسے آج کے حالات ہیں۔ قرآن پاک تو قیامت کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے منسلک اپنے آپ کو کر لیں گے، اس کی باقاعدگی سے تلاوت کریں گے، اس سے رجوع کریں گے، تو ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے ملے گا، ہر بشارت ہمیں قرآن پاک سے ملے گی، ہر پریشانی کا علاج قرآن پاک سے ملے گا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنتی، ایک کتاب اللہ کی اور ایک میری سنت۔ آپ نے دیکھنا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ آپ نے دیکھنا، بس آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اور جتنے حالات آج درپیش ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بدترین حالات پیش آئے تھے۔ یعنی آپ تو ایک اکیلے تھے جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی، کوئی اس کو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو ساری زندگی سے نسلوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، وہ بتوں سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تھے، اتنے عادی ہو چکے تھے، اسی پہ ان کی معیشت تھی۔ لوگ بڑے بڑے جانور لا کر وہاں بتوں کے نام پہ ذبح کرتے، اربوں کی خوراک ہی گوشت تھی۔ وجہ کتنا گوشت ہوتا تھا، ظاہر ہے جو باہر سے آتا وہ اونٹ ذبح کرتا بتوں کے احترام میں، اور ظاہر ہے ان سرداروں کو پیش کیا جاتا۔ پھر باہر سے ریشمی کپڑے آتے، باہر سے مال تجارت آتا، وہ سارا کا سارا بیت اللہ پر چڑھایا جاتا، اور ظاہر ہے بیت اللہ کے جو متولی تھے وہ قریشی تھے، ان کو ہر چیز مل جاتی۔ بیت اللہ کے اندر جتنے بت لگے ہوئے تھے 360 بت، ہر کوئی نہ کوئی قریشی کسی نہ کسی بت کا متولی تھا۔ آپ نے اس بت پر جو کچھ کرنا ہے، آپ نے پہلے اس قریشی صاحب سے جا کر ملنا ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کس طرح کریں۔ وہ گھر سے آتا پگڑ باندھ کر، اور پھر بتاتا کہ یہ طریقہ عبادت کا، پہلے قربانی کرو بھائی یہاں پر، اور ظاہر ہے یہ قربانی ان کے گھر پہ ہی جاتی تھی۔ ایک پوری تجارت تھی، جیسے آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں وہ خانقاہی نظام جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیبلش کیا ہندوستان میں، کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، غیر مسلم آ کے دار اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ وہاں پر آج دیکھ لیں، کوئی مجھے جگہ بتا دیجئے کہ آپ کہیں جی فلاں جگہ ہم گئے تھے، حضرت صاحب نے وہاں درس قرآن دیا، یا حضرت صاحب نے کسی حدیث کی وہاں تشریح بیان کی ہو۔ وجہ یہ کہ اب وہ کاروباری دھندا بن چکا ہے، ایک کاروبار بن چکا ہے۔ بڑے بڑے سمگلر، بڑے بڑے ڈکیت اور بڑے بڑے چور ان کے مرید ہیں، ایک سلسلہ ہے ان کا۔ وہ جو پکڑا جائے، وہ آئی جی بھی ان کا مرید ہوتا ہے، وزیر بھی ان کا مرید ہوتا ہے، وہ فوراً چٹ دیتے ہیں اور وہ بندہ وہاں سے رہا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت کی وجہ سے سارا کا، حضرت کی وجہ سے حضرت کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ جبکہ اسلام میں کسی ایسی خانقاہ کی اجازت ہی نہیں ہے جہاں لوگوں کو دین کی تربیت ہی نہیں دی جاتی اور لوگ وہاں روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ کوئی بزرگ نہیں پوچھتا، آج کل کے جو نام نہاد بزرگ ہیں، آپ اس کے پاس جائیں اور ایک تھیلی پیش کریں، وہ نہیں پوچھیں گے جناب آپ کون ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئیں، چاہے وہ ڈکیتی کا مال ہو۔ کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی ایسی چیز کسی بزرگ کے سامنے پیش کر دے۔ بھائی آپ باہر چلے جائیں، مسجد میں بات کرنے کی اجازت، ہلائیں اس کو یار۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ خرابیاں بعد میں آ گئیں، یہ گدی نشینیاں بعد میں آ گئیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں،
آپ نے ان کو بلایا، کہا یہ تمہارے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اور آپ نے سختی سے منع کیا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہ چلے. بھائی یہ کیا آپ بنا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک بندہ اس کو بزرگ بنا لی اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ پھر وہ جو بزرگ صاحب ہیں جو مرضی پیغام دیتے رہیں، جو مرضی گمراہی کی باتیں بتاتے رہیں، ہم اس بیچارے میں کہتے ہیں ہمیں تو بزرگوں نے بتایا تھا. کوئی غلط سے غلط کام آپ دیکھ رہے ہیں، منع کریں تو کہیں گے جی بزرگوں نے بتایا. بھائی بزرگ کوئی اتھارٹی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی چیز جو تم قرآن اور حدیث میں نہ پاؤ اس کو مسترد کر دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ حیثیت اسی چیز کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو آخری آیات نازل ہوئی وہ آیات بھی یہی تھیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد دین کی نہ تو کوئی نئی تشریح کی جا سکتی ہے، نہ دین میں کوئی نئی چیز متعارف کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر دین میں کوئی نئی چیز آپ ڈالیں گے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا تھا. کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہوگی اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی. تو یہ آپ یاد رکھیے گا. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استثقلتم الی الارض، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، استثقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. یہ میں صحابہ اکرام کا مبارک دور کی بات کر رہا ہوں. جب فتوحات ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا اور یمن سے بھی مال غنیمت آنے لگ گیا، امن بحال ہو گیا، لیکن ابھی تک جو اطراف تھے عرب کے، جیسے ایران ہے، عراق ہے، وہاں تو وہی ظلم کی حکومتیں تھیں، وہاں تو اسی طرح ظالم حکمران تھے، لوگوں کو لوٹ رہے تھے. تو اسلام کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں اور آپ کے پڑوس میں جو مرضی ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان زمینوں کی طرف جائیے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہ ایران کے محاذ پہ گئے تو ایرانی کمانڈر نے پوچھا جی آپ وہاں سے کیسے تشریف لے آئے؟ ظاہر اس نے دیکھا کہ ان کی تلواروں کے اوپر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، میانے نہیں تھیں ان کی تلواروں پر، میان مہنگی ہوتی تھی، خرید ہی کوئی نہیں سکتا تھا. جوتے نہیں تھے، کھجور کی ٹہنیوں کے کھجور کے پتے جس سے کہ زمانے میں ٹوکریاں بنتی تھی، صحابہ اسی کا جوتا بنا لیتے تھے، وہ پہنے ہوئے ٹوٹے ہوئے جوتے، کپڑے وہ بھی پھٹے ہوئے، اور چہرے سے نظر آ رہا کہ کتنے دن کے بھوکے ہیں، کھجوریں ہیں پاس بس. تو اس بادشاہ نے سوچا کہ یار ان کو کچھ پیسے دے دلا دیتے ہیں، بیچارے لشکر آئے ہوئے تو واپس چلے جائیں گے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو اتنے پیسے بھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہاں تک کہ صحابہ نے وہ روٹی بھی نہیں دیکھی تھی جو ایران میں پکتی تھی، کہ ایران میں جب جنگ میں فتح ہو گئی تو وہ بڑی باریک میدے کی روٹیاں چھانیوں میں چھان کے آٹا بنایا کرتے تھے، اور میدان جنگ میں ان کا کھانا لگا ہوا تھا. جب ان کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام وہ روٹیاں اٹھا کر لے آئے. امیر المومنین یہ کیا چیز ہے؟ امیر کو کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ بڑی پتلی سی کوئی چیز. وہاں سے تو بڑی موٹی جو کی روٹی ہوتی تھی انچھانے آٹے کی، اور وہ بھی کوئی 100 میں سے ایک بندے کو روٹی نصیب ہوتی تھی، ورنہ تو کھجور اور گوشت تھا. انہیں بتایا گیا کہ یار یہ ایرانیوں کی خوراک ہے، یہ بڑے نازک مزاج ہیں، ان کے لیے بڑے کھانے پکتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ تیار ہوتا ہے، یہ وہ روٹی ہے جو یہ کھایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی. وہ روٹیاں اور وہ پیسے اور مال کام نہیں آیا. تو حضرت سعد سے نے پوچھا کہ آپ کس لیے یہاں تشریف لائے ہیں بھائی، اتنا سفر کر کے، سینکڑوں میل صحراؤں میں سے کتنے صحرا آپ نے کراس کیے، کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ انہوں نے ایک ہی بات کی، اس نے کہا بھائی بات سنو، ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی راہ میں لانا چاہتے ہیں. یہ تم خدا بنے بیٹھے ہو نا، ہم تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. اس سے مراد یہ تھا کہ ہم ان کو اللہ کے قوانین کے اندر لانا چاہتے ہیں. تمہارے وہ جو قانون ہے جس کے تحت تم لوٹ رہے ہو، جس کے تحت تم ہر سال کی انکم اٹھا کر لے جاتے ہو، جس کی وجہ سے تم نے اندھا دھند ٹیکس لگائے ہوئے اور تم محلات میں رہتے ہو اور ان کو روٹی بھی نہیں ملتی، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا تو اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم تم سے کوئی بارگین کریں. اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا ہم بارگین تو تب کریں کہ ہم کو پیسہ کمانے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ڈیل تو تب کریں کہ ہمیں کوئی ذاتی ضرورت ہو. ہم تو لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے، جو تم نے ان کے گلے کے اندر ایک توق ڈالا وہ نکال کے اللہ کی غلامی کا توق ڈالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو حکم مانو بھائی، ہمارا تو اور کوئی کام نہیں. اور اگر یہ تم کرو گے، اس نے کہا یہ تم ہی کر دو، تو پھر دین میں تم ہمارے بھائی ہو.
ہم نہیں لڑیں گے تم سے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بھائی آپ یہ کام آپ کر دو, ہم تم سے لڑیں گے نہیں, تم تو دین میں ہمارے بھائی ہو جاؤ گے. پھر اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ پورا نظام ختم کرنے کی آئے. یہ وہی نظام ہے جس میں آج ہم مر رہے ہیں, جس میں آج ہم رہ رہے ہیں کہ غریب آدمی کو تو انصاف ہی نہیں ملتا. ایک غریب آدمی کو تو اس کو نقشہ بھی گھر کا پاس کرانا ہو تو اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا, جبکہ ایک بڑا آدمی ہے وہ چاہے سرکاری جگہ پہ بھی جو مرضی بنا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ وہ نظام ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کہ اللہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ جی عبادت ہے, بس نفل پڑھیں, نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, حج کریں, زکوٰۃ کریں, بس باقی جو مرضی کرتے رہیں. نہیں, دین ایک طرز حیات کا نام ہے, دین ایک طرز زندگی کا نام ہے. جب تک وہ زندگی پوری نہیں اپنائیں گے, آپ کی نمازیں, آپ کا حج اور روزہ وہ بالکل منافقت کی نشانی ہوگی کہ پکے منافق ہیں یار. معاملات کے اندر تو دین آیا ہی نہیں ہے, عبادات میں دین لیے پھرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ یار مسلمان. بھائی جب تک دین ہمارے معاملات میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ دین غالب ہی نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں روزے عطا کیے لعلکم تتقون. ہم خود غور کریں کیا روزوں میں ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا؟ ہم نے 10 روپے کی چیز 100 میں بیچی تو پھر تو تقوی کے ہم قریب بھی نہیں پھٹکے. ہم نے تو پھر رمضان میں بھی لوگوں کی جیبیں کاٹی, پھر کیسے تقوی آ جائے گا؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب وہ بڑی ان پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کھول دی, وہ ہجرت کر کے آئے تھے, گھر چھوڑ کر آئے تھے, کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ واپس کب جائیں گے. جی آپ کسی کو کہیں جی آئیں میں آپ کو کراچی میں نوکری دلواتا ہوں تو وہ پہلے پوچھے گا جی چھٹی کب ملے گی, تنخواہ کتنی ہوگی, وہاں رہائش کتنی ہوگی. اس کے بغیر کوئی نہیں آپ کے ساتھ جائے گا. صحابہ کو کہا گیا کہ ہجرت کرو, ہاجرو. ان میں سے کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب 400-500 کلومیٹر دور ہے, آپ پہلے یہ تو بتائیں وہاں ہم نے رہنا کس طرح جا کر, یہاں سے جانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے کہا بس چھپ کر جاؤ, جان بچا کر جاؤ. حضرت صہیب جو تھے وہ روم سے آئے تھے, بڑے گھوڑے چٹے انگریزوں کی طرح کے تھے, ان کے سنہری بال تھے. حضرت صہیب غلام بنا کر لائے گئے اور وہاں کسی نے بیچ ڈالے. وہاں وہ لوہے کا کام جانتے تھے, بیسیکلی لوہار اور بہت بڑے ٹیکنیشین تھے اپنے دور کے. انہوں نے مدینہ مکہ معظمہ میں آ کے بھٹی لگائی اور تلواریں بنانا شروع کری. تلوار اور تیر اور نیزے بناتے. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے پھر ان کے کلائنٹس آ گئے, بڑے بڑے سردار ان کے پاس آتے تھے اپنے لیے تلوار بنانے کے لیے کہ ایسی تلوار بنا دیں جو وزنی بھی نہ ہو اور لچک بھی ہو. وہ بڑے ماہر تھے. انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا اور اتنا پیسہ کمایا کہ اپنے آپ کی اپنی آزادی بھی خرید لی. آزاد تھے وہ. لوگ بڑے دور دراز سے ان کے پاس آتے کہ جی میں نے فلاں ہتھیار بنوانا ہے آپ سے. وہ کہتے بالکل بنا دوں گا جی, اور بڑا مال کمایا. دار اسلام میں داخل ہو گئے. پھر اسی طرح رات کے وقت نکلے اور راستے میں مشرکین مکہ نے گھیر لیا. وہ تو تاڑ میں تھے کہ پتہ چلا جی صہیب رومی بھی جا رہے ہیں. جب انہیں گھیر لیا گیا تو حضرت صہیب نے کے پاس تلوار بھی تھی اور تیر بھی تھے. انہوں نے کہا بات سنو, میں صرف ہتھیار نہیں بناتا, یہ تو تمہیں بھی پتا ہے, میں تیر انداز بھی ہوں اور تلوار جلانا بھی جانتا ہوں. تم میں سے ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں آئے گا. یہ میں نے تیر جوڑ دیا کمان کے اندر, تمہاری جرت ہے تو آگے بڑھو. میں مر جاؤں گا مگر تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہاں میرے ساتھ معاملہ طے کرو, تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا تم نے مکہ سے بڑا کمایا ہے, جو کچھ کمایا ہے نا وہ چھوڑ کے چلے جاؤ مکہ مدینہ, تو ہم کچھ نہیں تمہیں کہتے. انہوں نے کہا اچھا اگر میں جو کچھ میں نے یہاں کمایا ہے وہ چھوڑ دوں تو تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا بس جانے دیں گے, پھر ہمیں کوئی غرض نہیں آپ سے. آپ نے کہا اچھا چلو میرے گھر میں جاؤ, میرے کمرے کے آگے جو برآمدہ ہے اس برآمدے کا جو دایاں پلر ہے نا لکڑی کا لگا ہوا ہے, اس پلر کو نکال دو. اس کو نیچے سے کھولو گے تو اس کے اندر سکے بھرے ہوئے ہیں سارے. لوگ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے زمین میں دبا دیتے تھے, وہ تمہیں مل جائیں گے, وہ ساری میری کمائی ہے. اب آپ دیکھو یہ وہ کردار ہے. مکہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو چکر دے رہا ہے بھائی ہمیں, 4 بندے وہاں بٹھا دیتے کہ یار 2 بندے تو یہاں بیٹھتے ہیں, ہم 2 بندے چیک کر کے آتے ہیں. انہوں نے کہا اگر شعیب یہ کہہ رہا ہے تو درست کہہ رہا ہے. جو آدمی گھر اور ایمان پہ چھوڑ جا رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ان مکہ کے کافروں پر شعیب کو بھی اعتماد ہے, یہ بھی سنیے گا. اگر آج میں کسی کو بتاؤں کہ جائیں میرے گھر, مجھے چھوڑ دیں آپ,
اور میرے گھر میں پیسے پڑے ہیں وہ لے لیں. آج کتنے تاوان کے کیس آتے ہیں, وہ معاہدہ کر لیتے ہیں تاوان لینے والے کہ جی ہم آپ کا بیٹا چھوڑ دیں گے, پیسے بھی لے لیتے ہیں, بیٹا بھی نہیں چھوڑتے حالانکہ مسلمان ہیں. یہ شعیب کو پتہ تھا کہ میں اگر ان کو جگہ بتا دوں گا تو یہ نہیں کریں گے کبھی بھی کہ وہ جا کے اپنے آدھے بندوں کو بھیجیں کہ ہم اس کو یہاں گھیر کے رکھتے ہیں, تم پہلے مال نکالو اور اینڈ پہ اس کو شہید کر دیں گے نا. انہیں پتہ تھا یار ہیں تو کافر ہی, لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اللہ نے اس زرزمین کو کیوں سلیکٹ کیا دین کے لیے کہ یہ بدترین لوگ تھے نا مکہ اور دنیا کے, لیکن ان کے اندر بھی خصوصیت اللہ نے رکھی تھی کہ جس بات پہ ڈٹ جاتے پھر مر جاتے اس پر. جب کفر پہ تھے تو پھر بھی ڈٹ گئے, اور جب اسلام میں آ گئے تو پھر بھی ڈٹ گئے. اللہ نے ان کو منتخب کیا اس کے لیے کہ یار یہ نہیں ہٹیں گے کسی طرح بھی, جدھر بھی ہوں گے ڈٹ جائیں گے. اور یہی وہ وجہ تھی. حضرت شعیب نے بتایا, انہیں یہ نہیں کہ حضرت شعیب کو پتا تھا اگر میں بتا دوں گا یہ بالکل پھر مجھے جانے دیں گے, وعدہ انہوں نے کر لیا. انہوں نے کہا وعدہ ہے آپ جا سکتے. اب انہوں نے کہا جاؤ ہم نکال لیں گے. انہوں نے ایک بندے بھی نہیں کہا کہ یار اس کو ادھر ہی روکو. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, یہ مسلمان ہو چکا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے بڑے زیورات سونا نکالا. حضرت شعیب پہنچ گئے مدینہ طیبہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے مبارکباد دی. آپ نے کہا اے شعیب تو نے بہترین سودا کیا, تو نے ایمان اور جان دونوں بچا لی مال دے کے. مال کیا, مال تو یہاں بھی اللہ تمہیں دے دے گا. اگر تم کہتے میں نہیں ہجرت کرتا یہیں رہتا تو پھر انہی کے ساتھ ہی رہتے. آپ نے مال اور کس کی قربانی دی؟ آپ نے مال اور جان کی قربانی دی. اللہ نے آپ کو محفوظ کر دی. آپ یہاں پر پھر آپ ہتھیار بنائیں اور ہتھیار بیچیں اور ہمارے ساتھ جہاد پہ جائیں. حضرت شعیب کو کتنی بڑا پھر مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کے اندر ان کا کتنا مقام تھا حضرت شعیب رومی کا. یہ اس قربانی کے اوپر تھا کہ وہ انہوں نے کہا بھائی چھوڑو یار, جو کمائی ہے چھوڑو, ہم تو اسلام کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے گھر بھی عطا کیا, زمینیں بھی عطا کی, ساری اس سے بہت بہتر سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا. اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا کر دی کہ آپ کے ساتھ رہتے تھے, آپ کی باتیں کیا کرتے تھے, آپ کے پاس ہر وقت ہوتے تھے. آپ مبارکباد دی کہ تو نے بہترین سودا کیا. اور یہی سودا ہے کہ آپ اپنا ایمان بچا لیں, یہ نہیں کہ ایمان ضائع کر بیٹھے. تو بات دراصل یہ ہے. لیکن جب یہ حالات بہتر ہو گئے تو صحابہ اکرام نے کہا اب جنگ کی کیا ضرورت ہے, اب ہمیں ایران اور عراق میں جانے کی کیا ضرورت ہے. جی دور دراز علاقوں میں ہم آرام سے بیٹھے ہیں, مکہ فتح ہو گیا ہے, مشرکین مکہ ایمان لا چکے ہیں, خیبر سے یہودیوں کا شکست کھا چکے ہیں, بحرین ہمارے انڈر ہے, یمن ہمارے ماتحت ہے. نہیں, اللہ نے حکم دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ نکلیے. آپ کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے؟ یا الذین آمنوا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو کیا کرتے ہو؟ ثقلتم الی الارض, تم زمین کے ساتھ لپٹ جاتے ہو. اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ یار ہمیں کدھر نکالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا خبردار کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے کہ یہ زندگی اچھی ہے یار, مکان ہے, بیوی بچے ہیں, آرام کے ساتھ تجارت میں کر رہا ہوں, بجائے کہ جہاد پہ جاؤں کہیں مارا ہی نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ غلط ہے. موت جو ہے, آپ موت سے تو بھاگ ہی نہیں سکتے, موت تو آپ کے آ کے رہے گی جہاں بھی آپ ہوں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر سامنے والے حصے پہ 90 زخم تھے, تلوار اور تیروں کے اور نیزوں کے 90 زخم. معمولی ٹک وک نہیں تھے. کوئی یہاں سے کٹا ہوا ہے نشان, کوئی تھائی پہ کٹا ہوا نشان ہے, کوئی یہاں پہ نشان ہے, کوئی یہاں تیر گھسا ہوا ہے, کوئی یہاں تیر لگا ہوا ہے. 90 زخموں کے نشان تھے. اور آخری عمر میں آپ بستر پر تھے اور آپ رو رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں میں شریک نہیں ہوا. صرف ایک غزوہ موتا میں جب شریک ہوا, جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی اور رومیوں نے ان پر غلبہ پا لیا, اور میں اس لشکر کا حضرت خالد کمانڈر نہیں تھے. جب 3 کمانڈر شہید ہو گئے تو لشکر والوں نے حضرت خالد کو کہا کہ اب آپ کمان سنبھالیے. وہ بطور سپاہی گئے ہوئے تھے, اس میں انہیں فوراً تلوار لی اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہارا کمانڈر ہوں. اور اس کمانڈ کے حملے میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹ گئیں. تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ان کو رومیوں کے لشکر بھاگ گیا میدان سے. واپس آئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خالد السیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ بستر پہ فوت ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دنیا کے بزدلوں کو خبر دے دو، اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد کب کا مارا جا چکا ہوتا۔ یہ تو موت میری بستر میں اللہ نے لکھ دی تھی، اور آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بیمار اونٹ کی طرح گھر پہ مر رہا ہوں۔ اونٹ بیمار ہو جائے نا اور بہت بوڑھا ہو جائے، وہ بیچارہ پھر اسی اپنے کھونٹے پہ ہی مر جاتا ہے، کہ آج میں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے انہیں تسلی دی کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرما چکے ہیں، خالد السیف من سیوف اللہ، کہ اگر آپ کو کسی جنگ میں شہید کر دیا جاتا تو وہ تو بڑے فخر سے کہتے کہ آج ہم نے اللہ کی تلوار ہی توڑ دی ہے۔ ایک نعرہ ہوتا کہ اللہ کی تلوار توڑ دی گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ دیا کہ خالد السیف من سیوف اللہ، اب آپ کو کوئی نہیں شہید کر سکتا، یہ ایک سند دے دی گئی ہے کہ آپ کو نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ اپنی فطری موت فوت ہو رہے ہیں جو سب نے فوت ہونا ہے۔ ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی۔ یہ موت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ رضائیل آئے ہوئے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو اجازت دیجیے انہیں اندر آنے کی، آج کے بعد کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس بھی جب موت کا فرشتہ آیا، انہوں نے کہا بھئی آ گئے ہو؟ اس نے کہا آ گئے جی۔ اس نے کہا پہلے نہیں بتایا، تم نے مجھے کہا تھا کہ پہلے بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نے بتا دیا تھا، آپ کا جب ایک دانت گر گیا تو نشانی تھی کہ اب روانگی کا وقت ہے، جب آپ کے بال سفید ہو گئے تو یہ نشانی تھی کہ اب جوانی نہیں لوٹ کے آنی، اب بڑھاپا ہے، اور جب آپ اٹھنے وقت کمر پہ آپ ہاتھ رکھنے لگ گئے تو نشانی تھی کہ یہ سٹرکچر اب زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اور میں کیا بتاتا، اللہ نے ہر بندے کے اندر یہ 3 نشانیاں رکھ دی، اگر وہ پھر بھی نہ سوچے، پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہا کہ ابھی میں نے مرنا نہیں ہے، تو وہ تو بڑا احمق ہے بھائی، اس کو تو سوچ لینا چاہیے کہ یار میرا نمبر لگ گیا، اب میں درست طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، میرے بال بھی سفید ہو گئے، میرے دانت بھی ہل گئے، اب تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ آپ میری وارننگ آج 3 وارننگ آ چکی ہیں، اب میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں۔ لیکن فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں مزید زندہ رہنا، ایک بیل منگوا لیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، جتنے اس کے نیچے بال آ جائیں گے اتنے سال اور آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر موت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا بس میں ابھی جانا چاہتا ہوں، میں اس طرح کر کے سال نہیں لینا چاہتا، بس مجھے اسی طرح ہی بھجوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بات بتا دی کہ اگر اللہ کے نبی مستجاب الدعا ہے، اگر آپ دعا مانگ لیتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 برس اور دے دیجیے، اللہ کی مشیت میں ہوتا تو آپ دے دیتے۔ لیکن کیا کسی پیغمبر نے یہ دعا مانگی؟ کوئی ایک تو پیغمبر ہو نا جو کہیں کہ اے عالم، ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما، میری مصیبت دور کر دے۔ جناب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے ان ظالموں کے چنگل سے بچا اور ان کو تباہ و برباد کر، اللہ نے کہا سب کو غرق کروں گا۔ جناب لوط علیہ السلام نے دعا مانگی ان کو تباہ کر، اللہ نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے تباہ کروں گا۔ جناب یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اے الہ العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 اندھیروں میں وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی سمندر میں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ وہاں دعا اللہ نے کہا کہ ہم نے یونس کی دعا سن لی اور ہم نے اس کو نجات دے دی۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس بیماری نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے کہ شیطان تک مجھ پر میرے گھر والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے اللہ نے صحت عطا کر دی۔ لیکن کسی پیغمبر نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمر عطا کر دیجیے، میری عمر میں اضافہ فرما دیجیے۔ وجہ کو انہیں پتہ ہے کہ یار یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہونے والی ہے، 10 سال اور لے کر ہم کیا کر لیں گے، جتنا جلدی چلے جائیں بہتر ہے۔ اپنا حساب کتاب بہتر رکھیں، کسی کا حق مارا ہوا تو ادا کریں تاکہ آپ آرام سے جائیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ،
تم آخرت کے مقابلے پہ دنیا پہ زندگی پہ راضی ہو گئے ہو. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے. آخرت کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 سال کی ہے یا کروڑ سال کی ہے. وہ تو ان لمیٹڈ ہے. جبکہ دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے. ایک امام ہے بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں, یہ میں نے بار بار قرآن حکیم میں پڑھا لفظ متاع قلیل, کہ دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا, انہوں نے بڑا کام کیا عربی زبان میں. وہ عرب میں تھے, دیہاتوں میں جا کر رہتے تھے, قبائل کے ساتھ سفر کرتے تھے, پھر کتابیں لکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا کام ہے کہ میں عربی زبان کے جو اوریجنل الفاظ ہیں نا, ان کے معنی لوگوں کو بتاؤں کہ یہ لفظ آیا کدھر سے ہے. بڑا کام انہوں نے کیا, پوری زندگی سفر میں گزاری. وہ کہتے ہیں میں بار بار قرآن میں پڑھتا تھا متاع قلیل متاع قلیل. کہ متاع یہ تو بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, متاع ہے. کہتا میں اسی تلاش میں تھا, کسی پوچھوں تو وہ یہی بتائے, لیکن یہ تو کوئی ان پڑھ بندہ مجھے بتا سکتا ہے نا. کسی لفظ کا مطلب, پنجابی کے لفظ کا مطلب کوئی گاؤں کا بابا بتا سکتا ہے جس نے میٹرک بھی نہ کیا ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتے سنا تھا. تو وہ کہتا میں تو قبائل میں چلا جاتا ہوں اور ان کے ساتھ سفر کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے ایک قبیلے میں گیا, اور اس قبیلے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, برتن مانج رہی ہے. ایک چھوٹی سی کپڑے کی ٹاکی اس کے پاس ہے جس سے برتن کو مانج رہی ہے. اس ٹاکی کے ساتھ ظاہر ہے گھی بھی لگا ہوا ہے. جب کھانا پکانے والے برتن میں, اور وہ صاف کرنے کے بعد وہ ٹاکی اس نے وہاں پر رکھی. ایک کتا آیا اور ٹاکی اٹھا کے بھاگ گیا. ظاہر ہے کتے نے سونگا, اس نے کہا یار اس کے اندر تو چربی کی خوشبو آ رہی ہے, وہ لے کے بھاگے. تو وہ بچی جو ہے وہ فوراً چلائی, اپنی ماں کو کہا کہ کتا متاع لے کر چلا گیا. کتا کیا لے کر چلا گیا؟ کتا متاع لے کر ہماری چلا گیا. کہتا اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کپڑے کو جس سے برتن صاف کیے جاتے ہیں اس کو متاع کہتے ہیں, جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ہم کپڑے دھوتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں آپ دھونے کے قابل نہیں رہا, ہم اس کو ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں, نئی ٹاکی لے لیتے ہیں. اور ٹاکی کون سی ہوتی ہے؟ گھر میں جو سب سے بیکار پھٹا ہوا کپڑا پڑا ہوتا ہے وہ گھر والوں نے کچن میں ہی رکھا ہوتا ہے کہ یار اس کی اور ٹاکی بنا لو. کبھی آپ نے کسی گھر میں نوکر سے یا کسی خدمتگار سے لڑتے نہیں دیکھا ہوگا کہ یار وہ ٹاکی تم نے کیوں پھینکی ہے. کہتا یار یہ پھٹی ہوئی ٹاکی سے کیوں دھو رہے ہو, اس کو پھینکو, نئی ٹاکی لو. کیونکہ اس ٹاکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. متاع قرآن کہہ رہا ہے یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی, یہ برتن مانجنے والی ٹاکی کے برابر ہے تمہاری ٹوٹل زندگی. اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کہیں اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے. یہ تو اتنی گئی گزری ہے. اور ایک آدمی نے 100 آدمیوں کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا کہ میں 100 آدمیوں کے میں نے حالات لکھے, جس میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے, جس میں ہمارا موجودہ وہ شخص جس نے یہ ایپل موبائل ایجاد کیا, ایپل کمپنی کا, کیا نام ہے جی اس کا, پچھلے دنوں فوت ہو گیا وہ, جی دوبارہ بتائیے.